بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز 20ویں صدی کا بلند پایا سائنسدان البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں پیدا ہوا۔ آئنسٹائن کا سر دوسرے بچوں کی نسبت سائز میں بڑا تھا، جسے شروع میں اب نارمل خیال کیا گیا۔ فرینڈز، عموماً بچے 1.5 سے 2 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آئنسٹائن نے 4 سال کی عمر سے بولنا شروع کیا۔ وہ شروع میں بہت آہستہ اور رک رک کر بولتے تھے، اور انہوں نے روٹین میں فلوئنسی کے ساتھ دوسرے بچوں کے ساتھ 9 سال کی عمر میں جا کے بولنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ لال گودڑی میں نہیں چھپتا۔ جب آئنسٹائن 5 سال کے تھے تو ان کے والد نے انہیں ایک میگنیٹک کمپس کھیلنے کے لیے دی۔ آئنسٹائن اس میگنیٹک کمپس کی نیڈل کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، اور یہ بچہ اس نیڈل کی کھوج میں تھا کہ اس کی ڈائریکشن ایک ہی طرف کیوں تھی۔ اس سے ان کا فزکس کے لیے پیشن یہاں ہو جاتا ہے۔ ان کی پہلی شادی 1903 میں ملیوا میرک سے ہوئی، جس سے ان کے 2 بیٹے ہینس آئنسٹائن اور ایڈورڈ آئنسٹائن پیدا ہوئے۔ سنی سنائی باتیں تو یہ بھی ہیں کہ ان کی فرسٹ وائف نے سائنسی تحقیق میں ان کی مدد کی، لیکن اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ ان کے درمیان فیبروری 1919 میں ڈائیورس ہو گئی، اور آئنسٹائن نے دوسری شادی اپنی فرسٹ کزن ایلسا سے کر لی۔ فزکس میں ان کے اچیومنٹس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اینڈ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ان کے کارناموں میں شامل ہے۔ 1921 میں انہیں فزکس میں ان کی خدمات اور لا آف فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پر نوبیل پرائز دیا گیا، جس کی رقم انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو ڈائیورس ایگریمنٹ کے عوض میں دے دی۔ فرینڈز، وہ برلن اکیڈمی آف سائنس میں پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور 1933 میں ایک روٹین کے وزٹ پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ گئے۔ اسی اثناء میں ہٹلر نے جرمنی میں ٹیک اوور کر لیا۔ وہ چونکہ یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا جھکاؤ یہودیوں کی طرف زیادہ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے واپسی جرمنی جانا مناسب نہ سمجھا۔ نازی آئنسٹائن کے اتنے خلاف تھے کہ انہوں نے آئنسٹائن کی ساری کتابیں جلا کر راکھ کر دیں، اور ان کے سر کی قیمت $5000 مقرر کر دی، اور ان کا نام نازی اسٹیٹ کے دشمن میں شامل کر لیا گیا۔ آئنسٹائن کو امریکہ میں ریفیوجی کا سٹیٹس دے دیا گیا، اور بعد میں انہیں امریکن نیشنلٹی بھی دے دی گئی، جہاں انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری۔ ان کی پرسنالٹی بڑی عجیب و غریب تھی۔ وہ بالوں میں کنگھا نہیں کرتے تھے، ان کا لباس ان کے جسم کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ وہ عجیب ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہنتے تھے، کبھی جرابیں نہیں پہنتے تھے، اور تو اور جب وہ وائٹ ہاؤس بھی جایا کرتے تھے تو اسی حلیے میں جایا کرتے تھے۔ ان کی یادداشت اچھی نہیں تھی، انہیں کسی کا نام اور فون نمبر یاد نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنا فون نمبر بھی بھول جاتے تھے۔ کشتی رانی اور میوزک ان کے مشاغل تھے۔ وہ دل پھینک قسم کے آدمی تھے، اور کئی عورتوں کے ساتھ ان کے ریلیشنز اور ان کے معاشقے مشہور ہیں۔ اوورال ان کا شمار حساس شخصیات میں ہوتا ہے۔ فرینڈز، 18 اپریل 1955 کی رات 1 بجے پرنسٹن ہاسپٹل میں ان کی موت واقع ہوئی، اور ان کی میت کو مردہ خانہ میں آٹوپسی کے لیے لایا گیا۔ اس وقت ہاسپٹل میں آٹوپسی کے لیے آن کال پیتھولوجسٹ ڈیوٹی ڈاکٹر تھامس ہاروے کی ڈیوٹی تھی۔ آئنسٹائن کی وصیت تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے جسم کو جلایا جائے اور راکھ کو سیکرٹلی غائب کر دیا جائے، لیکن ڈاکٹر تھامس ہاروے کے ذہن میں کچھ اور ہی فلم چل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آئنسٹائن کا برین اور آئنسٹائن کی آنکھیں آٹوپسی کے دوران نکال لیں اور غائب ہو گئے۔ جب پرنسٹن ہاسپٹل کی انتظامیہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر تھامس ہاروے کو نوکری سے نکال دیا۔ ڈاکٹر نے آئنسٹائن کے برین کو ایک جار میں ڈال کر اپنے گھر کی بیسمنٹ میں محفوظ کر لیا۔ ڈاکٹر تھامس ہاروے کی اس انوکھی چوری کا مقصد آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ کرنا تھا، تاکہ مستقبل میں اس سے سائنس اور سائنسدانوں کو کچھ فائدہ ہو۔ بعد میں ڈاکٹر تھامس ہاروے آئنسٹائن کے بیٹے ہینس آئنسٹائن سے دماغ کو ریسرچ پرپز کے لیے استعمال کرنے کی اجازت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ آئنسٹائن کے برین کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ سیم ایج کے انسان کا اوسط وزن 14 گرام ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کے برین کا وزن نسبتاً کم تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ برین کے وزن کا ذہانت سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر تھامس ہاروے نے برین کی مختلف اینگلز سے فوٹوگراف بھی لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ ڈاکٹر تھامس ہاروے نے آئنسٹائن کے برین کے 240 بلاکس کیے، ان پارٹس کو ورلڈ وائڈ سائنسدانوں کے پاس ریسرچ کے لیے بھیج دیا۔ ریسرچ سے معلوم ہوا کہ آئنسٹائن کا برین عام لوگوں سے تھوڑا ہٹ کے تھا۔ دماغ کے جو حصے بول چال کو کنٹرول کرتے تھے وہ تھوڑے چھوٹے تھے، جبکہ جن حصوں کا تعلق میتھ اور غور و فکر سے تھا وہ حصے عام برین سے 15% بڑے تھے۔ آئنسٹائن کا دماغ بالکل ینگ نوجوان کی طرح تھا، اگرچہ ان کی ڈیتھ 76 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ چونکہ ان کے دماغ کی ساخت عام دماغ سے مختلف تھی،
اس لیے ان کے برین میں نیورونز کی موومنٹ اور پرفارمنس عام دماغ سے کافی بہتر تھی۔ آئنسٹائن کے برین کو مٹم میوزیم فلاڈلفیا میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا انٹریکشن رہ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔